درود شریف پڑھا جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی فضیلت آپ کو سماعت کرنی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ غور سے میری باتوں کو سماعت کریں۔ قرآن یا تو قرآن سے بنا ہے، یا قرأتن سے بنا ہے، یا قرنن سے بنا ہے، اور تینوں لفظوں کا معنی الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ اگر قرآن قرآن سے بنا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ اب قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن نے سارے اولین اور آخرین کو جمع کر دیا ہے، سارے اولین اور آخرین کے علموں کو جمع کر دیا ہے۔ دین و دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اے محبوب ہم نے تجھ پر ایسی کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن سورتوں اور آیتوں کے مجموعے کا نام ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ قرآن تمام بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ دیکھو، کچھ لوگ ہندی ہے، کچھ لوگ پاکستانی ہے، کوئی امریکہ کا رہنے والا ہے، کوئی کسی اور جگہ کا رہنے والا ہے، کچھ لوگ عربی بولتے ہیں، کچھ لوگ ہندی بولتے ہیں، کچھ لوگ اردو بولتے ہیں، کسی کی زبان الگ ہے، سارے لوگوں کی زبانیں مختلف ہیں۔ کچھ لوگ عربی کہلاتے ہیں، عجمی کہلاتے ہیں، سب کا لباس الگ ہے، سب کی کلچر الگ ہے، سب کا تہذیب و تمدن الگ ہے، کھانا پینا الگ ہے، سب کے زندگی کے حالات الگ الگ ہیں، لیکن قرآن کریم فرقان حمید نے ان تمام بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے اور سب کا نام مسلمان رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سماکم المسلمین، اے لوگو میں نے تم سب کا نام مسلمان رکھ دیا ہے۔ جس طرح شہد مختلف باغوں کے رنگ برنگ پھولوں کا رس ہوتا ہے، مگر اب ان سارے رسوں کے مجموعے کو شہد کہا جاتا ہے، اسی طرح اگرچہ مسلمان الگ الگ ملک میں رہتے ہیں، سب کی زبانیں الگ الگ ہے، سب کی تہذیب و تمدن الگ ہے، سب کا کلچر الگ ہے، سب کا رہن سہن الگ ہے، لیکن سب کو ایک نام دیا گیا ہے اور وہ نام مسلمان ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ قرآن قرات سے بنا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے بہت زیادہ جس کو پڑھا جائے وہ چیز۔ اب قرآن کو اس لیے قرآن کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کو اور دیگر جو انبیاء کرام اور رسولان عظام دنیا میں تشریف لائے سب کو کتابیں یا صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملے وہ لکھے ہوئے عطا کیے گئے تھے، لیکن قرآن کریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لکھا ہوا نازل نہیں ہوا بلکہ پڑھا ہوا نازل ہوا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتوں کو سرکار کے پاس لاتے اور پڑھ کر کے سناتے، اور یقیناً یہ بات حق ہے کہ جو پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ لکھے ہوئے سے زیادہ افضل ہوتا ہے، اس لیے قرآن کریم ساری کتابوں سے افضل ہے۔ اور قرآن کریم جس طرح پڑھا گیا اور جس طرح پڑھا جاتا ہے اس طرح دنیا کی کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی، نہ کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ کسی کتاب کو اگر کوئی لکھتا ہے تو تھوڑے دن کے بعد وہ کتاب پرانی ہو جاتی ہے، ایک دو بار پڑھنے کے بعد لوگ اس کو پڑھنا بند کر دیتا ہے، لیکن قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ سارے عالم کی طرف سے قرآن کریم سب کی طرف نازل ہوا، سب نے اس کو پڑھا اور خوب پڑھا، بار بار پڑھا، دل نہیں مانا تو اکیلے میں پڑھا اور نہیں مانا تو جماعت کے ساتھ پڑھا، لیکن اس کو جوں جوں پڑھتا گیا لطف بڑھتا گیا، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کو اپنوں نے یعنی مسلمانوں نے پڑھا اور کفار نے بھی پڑھا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ قرآن قرنن سے بنا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ملنا اور ساتھ رہنا۔ اب قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ حق اور ہدایت قرآن کے ساتھ ہے، اس کی صورتیں آیتیں ہر ایک دوسرے کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے مخالف نہیں ہے۔ اس میں قرآن کریم میں عقائد کا ذکر ہے، اعمال کا ذکر ہے، پھر اعمال میں اخلاق کا ذکر ہے، سیاسیات کا ذکر ہے، عبادات کا ذکر ہے، معاملات کا ذکر ہے، تمام چیزیں اس کے اندر جمع ہے۔ مسلمان کے ہر وقت قرآن کریم ساتھ رہتا ہے، اس کے دل کے ساتھ رہتا ہے، خیال کے ساتھ رہتا ہے، ظاہری اعضاء کے ساتھ رہتا ہے، باطنی عضو کے ساتھ میں اس کے ساتھ پہنچا اور ان سب کو مسلمان بنا دیا، ان کے کردار کو
بہتر بنا دیا، ان کے اخلاق کو بہتر بنا دیا، ان کے کارنامے کو عمدہ سے عمدہ بنا دیا، غرض یہ کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر عضو پر اپنا رنگ جما دیا، پھر زندگی میں ہر حالت میں ساتھ ہے، بچپن میں ساتھ ہے، جوانی میں ساتھ ہے، بڑھاپے میں قرآن ساتھ ہے، ہر جگہ قرآن بندوں کے ساتھ ہے، جب تک زندہ ہیں ان کے ساتھ ہے، اور انتقال کے بعد قبر میں بھی ان کے ساتھ ہے۔ بعض صحابہ کرام کو ان کی وفات کے بعد قبر میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا گیا، اور حشر میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ گناہگار کو خدا تبارک و تعالی سے بخشوائے، پل صراط پر نور بن کر مسلمانوں کے آگے آگے چلے اور راستہ دکھائے اور بتائے، اور جب مسلمان جنت میں پہنچے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا، اے بندہ تو قرآن پڑھتا جا اور درجہ حاصل کرتا جا، قرآن پڑھتا جا، درجہ حاصل کرتا جا، قرآن پڑھتا جا، درجہ حاصل کرتا جا۔ بندہ قرآن پڑھے گا اور درجہ حاصل کرتے کرتے اونچے درجے تک پہنچ جائے گا۔